السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، ترجمہ تفسیر القرآن الکریم سبق نمبر 26 آیت 65 تا 66، آیت نمبر 65 تا 66۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ اور بلا شبہ یقیناً تم ان لوگوں کو جان چکے ہو جو تم میں سے ہفتے کے دن میں حد سے گزر گئے، تو ہم نے ان سے کہا ذلیل بندر بن جاؤ، تو ہم نے اسے ان لوگوں کے لیے جو اس کے سامنے تھے اور جو اس کے پیچھے تھے ایک عبرت اور ڈرنے والوں کے لیے ایک نصیحت بنا دیا۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، تم نے جان لیا، الذین ان لوگوں کو جنہوں نے اعتدوا زیادتی کی، منکم تم میں سے، فی السبت ہفتے کے دن میں، فقلنا تو ہم نے کہا، لہم ان سے، کونو تم ہو جاؤ، قردۃ بندر، خاسئین ذلیل، فجعلناہا چنانچہ ہم نے اس کو بنا دیا، یعنی اس واقعے کو، نکالاً عبرت، لما ان کے لیے جو، بین یدیہا اس کے سامنے موجود تھے، وما اور جو، خلفہا اس کے پیچھے تھے، یعنی پیچھے آنے والے، وموعظۃ اور نصیحت، للمتقین متقی لوگوں کے لیے۔ پیارے بھائیوں، ان آیات میں ہفتے کے دن میں زیادتی کا یہ واقعہ بنی اسرائیل کے اندر معروف تھا۔ ہفتے کے دن سے یہودیوں کا تجاوز اور ان کی شکلوں کا مسخ ہو جانا، یعنی کہ تمہیں علم ہے اے گروہ یہود، تم خوب جانتے ہو کہ ان زیادتی کرنے والوں کو کس قدر خوفناک سزا ملی۔ ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی۔ یہاں اس آیت کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے ڈرایا اور بتلایا کہ جیسے انہوں نے زیادتی کی تھی اور انہیں سزا ملی تھی، آئندہ بھی اگر ایسی زیادتیاں کرو گے، نافرمانیاں کرو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دے گا۔ ان لوگوں کے لیے ہفتے کے دن میں شکار منع تھا، اور ان بنی اسرائیلیوں نے ہفتے کے دن میں مچھلیوں کے شکار کے لیے یہ حیلہ اختیار کیا کہ کانٹے، ڈوریاں اور جال ہفتے کے دن سے پہلے ہی ڈال دیتے۔ جب حسب معمول مچھلیاں ہفتے کے دن بہت زیادہ آتی تو وہ ان کے جالوں میں پھنس جاتی اور اس سے باہر نہ نکل سکتی۔ ہفتے کا دن گزرنے کے بعد وہ رات کو ان مچھلیوں کا شکار کر لیا کرتے تھے۔
جب ان یہودیوں نے، بنی اسرائیلیوں نے یہ ہیلا اختیار کیا، اس ہیلا سازی کے اختیار کرنے پر اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں سزا دی، اور ان ہیلا سازوں کو جو ہے وہ بندر بنا دیا گیا، بندروں کی شکل میں تبدیل کر دیا گیا۔ اس واقعے کے تعلق سے اللہ سبحانہ و تعالی سورۃ الاعراف میں ارشاد فرماتے ہیں، وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ اور ان سے اس بستی کے بارے میں پوچھ جو سمندر کے کنارے پر تھی، جب وہ ہفتے کے دن میں حد سے تجاوز کرتے تھے، جب ان کی مچھلیاں ان کے ہفتے کے دن سر اٹھائے ہوئے ان کے پاس آتی، اور جس دن ان کا ہفتہ نہ ہوتا تو وہ ان کے پاس نہ آتی۔ اس طرح ہم ان کی آزمائش کرتے تھے، اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے۔ ان لوگوں نے اللہ کے حکم کی صریح نافرمانی کی اور ہیلا اختیار کرتے ہوئے گویا نعوذ باللہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو بے وقوف بنانے کی کوشش کی، اور نتیجتاً ان کو یہ سزا ملی کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ، تو انہیں بندر بنا دیا گیا اور ان کی شکلیں مسخ کر دی گئیں۔ یہ بندروں کی طرح آوازیں نکالتے اور بندروں کی طرح ان کی دمیں نکل آئیں اور بندروں کی طرح ہی یہ حرکات کرنے لگے۔ اب بعض لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ موجودہ بندر ان لوگوں میں سے ہیں، تو موجودہ بندر اور خنزیر ان کی مسخ شدہ نسل میں سے نہیں ہیں، یہ علیحدہ سے ایک مخلوق ہے۔ یہ جو لوگ بندر بنا دیے گئے تھے اور ان کی شکلیں مسخ کر دی گئی تھیں، یہ لوگ چند دن بعد ہلاک ہوئے اور ان کی نسل آگے کو نہیں چلی۔ اس کے تعلق سے کہا گیا کہ اس کے بعد وہ زمین پر 3 دن تک زندہ رہے۔ جن لوگوں کو مسخ کیا گیا وہ 3 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہے، نہ وہ کھاتے تھے، نہ وہ پیتے تھے، اور نہ ہی ان کی نسل جو ہے وہ آگے کو چلی۔ اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے اس کو عبرت بنا دیا۔ گناہ کرنے والے، دھوکہ دہی، فراڈ کرنے والے، 2 نمبریاں 2 رنگیاں کرنے والے دیکھ لو۔ دنیا والوں کو تو بے وقوف بنایا جا سکتا ہے، نعوذ باللہ اللہ کے ساتھ کوئی مکر و فریب، کوئی دھوکہ فراڈ نہیں کیا جا سکتا۔ اور اللہ رب العالمین جب پکڑتا ہے اور جب سزا دیتا ہے تو پھر ایسا ہوتا ہے۔ اور چال بازوں کی چال بازیاں ان کے کچھ کام نہیں آتی۔ جو لوگ اس وقت موجود تھے، یہ واقعہ ان کے لیے بھی عبرت، اور ان کے لیے بھی عبرت جو آگے آئیں گے اور ان واقعات کو سنیں گے، اور متقی لوگوں کے لیے نصیحت۔ تو ایمان والوں کو، تقوی والوں کو چاہیے کہ وہ خود کو ایسے اعمال سے دور رکھیں، اور دنیا والے یہ جان لیں اور دیکھ لیں، کوئی کتنی بڑی اور اعلیٰ نسل سے تعلق کیوں نہ رکھتا ہو، کوئی جتنا بڑا قرب حاصل اور قرب رکھنے والا کیوں نہ ہو، جب ایسی ہیلا سازیاں کی جائیں گی، دھوکے 2 نمبریاں اور فراڈ کیے جائیں گے، تو پھر جب اللہ کی پکڑ آئے گی تو اس پکڑ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم اللہ بأدنى الحیل۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وہ کام مت کرو جو یہود نے کیا، وہ کام مت کرو جو یہود نے کیا، یعنی یہودیوں جیسے کرتوت مت کرو، ورنہ تم اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو معمولی ہیلوں سے حلال کر لو گے۔ اسے امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے۔ افسوس یہ ہے کہ جو کام یہودیوں نے کیے آج وہ کام مسلمان بھی کر رہے ہیں۔ مثلا نبی علیہ السلام نے فرمایا، حلالہ کرنے والا اور کروانے والا دونوں لعنتی ہیں، اور آج امت کے اندر موجود اہل تقلید لوگوں کی بیویوں کے طلاق ہونے پر ان کے حلالے کے فتوے لکھ کر دیتے ہیں اور خواتین کے حلالے کیے جاتے ہیں، جبکہ یہ مانتے ہیں کہ حلالہ کرنے والا کروانے والا دونوں پر لعنتی ہیں، دونوں پر لعنت ہے، دونوں لعنتی ہیں۔ یعنی ایک عورت کا عارضی نکاح کیا جاتا ہے کرائے کے سانڈ سے کہ وہ نکاح کرے گا، وطی کرے گا، ہم بستری کرے گا، پھر طلاق دے گا، اور اس خاتون کا پھر پہلے مرد سے نکاح کیا جائے گا۔ حدیث جاننے اور ماننے کے باوجود کہا جاتا ہے کہ لعنت تو ہو جائے گی مگر بیوی بھی تو حلال ہو جائے گی۔ تو بنی اسرائیل کو ان کے کرتوتوں پر اور برے اعمال پر اور اللہ کی نافرمانیوں پر اور ہیلہ سازیوں کے اختیار کرنے پر اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے یہ سزا ملی کہ رب العالمین نے انہیں بندر بنا دیا، اور زنا کو حلال کرنے کے لیے کہہ دیا گیا کہ اجرت دے کر اگر کوئی کسی عورت کو مزدوری دے کر زنا کر لیتا ہے تو یہ جائز ہے، جیسا کہ میں ایک جواب میں بیان کر چکا ہوں۔ اور اسی طرح سود کو دارالحرب میں اور بہت سی خود ساختہ صورتوں میں حلال بنا دیا گیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہودیوں کی جیسی حرکات نہ کرنا۔ تو جو بھی یہودیوں کے راستے پر چلے گا اور انہی کی جیسی حرکات کرے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب میں گرفتار ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔